الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور حکایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ جہاد کی برکت کہیے گا۔ اور اللہ کی راہ میں جو حضرات جہاد کرتے ہیں، صرف جہاد جنگ کو ہی نہیں کہا جاتا ہے، لڑائی کو ہی نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا بھی ایک جہاد ہے۔ اپنی خواہشات پر قابض ہو جانا، اس کو مستحکم کر دینا اور اس پہ اپنا روب و دبدبہ بٹھا لینا بھی ایک جہاد ہے۔ تکلیف ہو، مصیبت ہو، غم ہو، پریشانیاں ہوں، ان پر صبر کرنا ایک جہاد ہے۔ تو گویا برے کاموں سے اپنے کو بچا لینا بھی ایک جہاد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جہاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑی خوبصورت حکایت ہے یہ، اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سب سے گزارش بھی ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، اور انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعی، تابعین کی بہترین حکایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ العزیز امید ہے اللہ کی ذات سے کہ بہتر طریقے سے ہم اپنی یہ حکایات آپ تک پہنچا سکیں۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی خیر کی توفیق بخشے، آپ حضرات کو بھی خیر کی توفیق بخشے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام اپڈیٹ جو ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں اور آپ حضرات اسے سماعت کر سکیں۔ ہماری ویڈیوز مختصر ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ کی، اور انشاءاللہ العزیز اس کے اندر نصیحتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے۔ اور بزرگان دین کی جو واقعات ہوتے ہیں، بزرگان دین کی جو تاریخ ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے سبق آموز ہوتی ہے، ہمارے لیے ایک عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ میں اسی طرح کی ایک اور حکایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کا موضوع ہے 27 سال مسلسل جہاد کرنے والا۔ آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب بن عطا خفاف علیہ رحمۃ اللہ الرزاق سے مروی ہے کہ مجھے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے مشائخ نے بتایا کہ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنو امیہ کے دور خلافت میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے خراسان گئے۔ آپ کی زوج محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امید سے تھیں، اور آپ کا بیٹا ربیعہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زوجہ کے پاس 30,000 دینار چھوڑ کر گئے۔ 27 سال بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ آئے۔ آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ گھر پہنچ کر نیزے سے دروازہ اندر دھکیلا تو حضرت سیدنا ربیعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر نکلے۔ جیسے ہی انہوں نے ایک مسلح شخص کو دیکھا تو بڑے غضبناک انداز میں بولے، اے اللہ کے بندے، کیا تو میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ حضرت سیدنا فروخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نہیں، میں حملہ نہیں کرنا چاہتا، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کی جرات کیسے ہوئی؟ یہ گفتگو ہو رہی ہے باپ اور بیٹوں میں، پر نہ بیٹے کو خبر ہے
کہ یہ ہمارے والد بزرگوار ہیں اور نہ ہی والد کو خبر ہے کہ یہ ہمارا اپنا ہی لخت جگر ہے، کیونکہ حضرت عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 27 سال کے بعد جہاد سے واپس گھر پلٹ رہے ہیں، اور 27 سال میں بیٹے کی ولادت ہونے کے بعد ایک لمبی عمر ہو جاتی ہے، بیٹا جوانی کی مکمل دہلیز تک پہنچ چکا ہے، تو نہ تو بیٹے کو خبر ہے کہ ہمارے والد ہیں اور نہ والد کو خبر ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ خیر، حضرت سیدنا فروخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، میں حملہ نہیں کرنا چاہتا، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کی جرات کیسے ہوئی؟ پھر دونوں میں تلخ کلامی ہونے لگی، قریب تھا کہ دونوں دست و گریبان ہو جاتے، لیکن ہمسائے بیچ میں آ گئے اور لڑائی نہ ہوئی۔ جب حضرت سیدنا مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے بزرگ حضرات کو خبر ہوئی تو وہ فوراً چلے آئے، لوگ انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ حضرت سیدنا ربیعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے کہا، خدا کی قسم میں اس وقت تک تمہیں نہ چھوڑوں گا جب تک تمہیں سلطان کی عدالت میں نہ لے جاؤں، جب تک تمہیں سلطان کی عدالت میں نہ لے جاؤں۔ حضرت سیدنا فروخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، خدا کی قسم میں بھی تجھے سلطان کی عدالت میں لے جائے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ ایک تو میرے گھر میں بلا اجازت داخل ہوئے اور پھر مجھی سے جھگڑا کر رہے ہو۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اے شیخ، یہ گھر تمہارا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا نام فروخ ہے اور یہ میرا ہی گھر ہے۔ یہ سن کر آپ کی زوجہ محترمہ جو دروازے کے پیچھے ساری گفتگو سن رہی تھیں باہر آئیں اور کہا، یہ میرے شوہر ہیں اور ربیعہ ان کا بیٹا ہے۔ جس وقت یہ جہاد پر گئے تھے تو ربیعہ میرے پیٹ میں تھا۔ یہ سن کر دونوں باپ بیٹے گلے ملے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے اور خوش ہوتے ہوئے اپنی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، یہ میرا بیٹا ہے؟ انہوں نے فرمایا، الحمدللہ، یہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، اچھا وہ 30,000 دینار کہاں ہیں جو میں چھوڑ کر گیا تھا؟ عرض کی، وہ میں نے ایک جگہ دفنا دیے تھے، کچھ دن بعد نکال لوں گی۔ پھر حضرت سیدنا ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد چلے گئے اور اپنے حلقے درس میں بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس، حسن بن زید، ابن ابی علی لہبی، مساحقی اور مدینہ شریف کے دوسرے معزز حضرات رحمۃ اللہ تعالی رحمہم اللہ تعالی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ پھر آپ درس حدیث دینے لگے۔ حضرت سیدنا فروخ رحمۃ اللہ علیہ گھر ہی میں تھے کہ آپ کی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، آپ مسجد نبوی شریف میں جا کر نماز ادا فرما لیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے اور لوگ بڑے ادب و توجہ سے علم دین سیکھ رہے ہیں اور ایک خوبرو نوجوان انہیں درس دے رہا ہے۔ آپ قریب گئے تو لوگوں نے آپ کے لیے جگہ کشادہ کی، آپ بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا ربیعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر تھوڑا نیچے کر لیا۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ ان کو پہچان نہ سکے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں جو علم کے موتی لٹا رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ ربیعہ بن عبد الرحمن ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے حد خوش ہوئے اور فرمایا، اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کو کیسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ خوشی خوشی گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ سے فرمایا، میں نے تمہارے لخت جگر کو آج ایسے عظیم مرتبے پر فائز دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے کسی علم والے کو ایسے مرتبے پر نہیں دیکھا، وہ تو علم کے موتی لٹانے والا سمندر ہے۔
وہ تو علم کے موتی لٹانے والا سمندر ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا آپ کو اپنے 30,000 دینار چاہیے یا اپنے بیٹے کی یہ عظمت و رفعت؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم مجھے تو اپنے بیٹے کی اس عظیم نعمت کے بدلے کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا تو پھر سنیے، میں نے وہ تمام مال تمہارے بیٹے پر خرچ کر کے اسے علم دین سکھایا۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا خدا کی قسم تم نے مال ضائع نہیں کیا بلکہ بہت اچھی جگہ خرچ کیا ہے۔ یقیناً اگر ہم اپنے مال کو علم دین کے حصول کے لیے خرچ کریں گے یقیناً وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے مگر ہمارے مال سے حاصل کیا ہوا دین باقی رہے گا، پھر وہ دین دوسروں تک پہنچے گا، پھر ان سے اگلوں تک منتقل ہوگا، تو اسی طرح مسلسل لوگوں تک پہنچتا رہے گا اور اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا رہے گا۔ اسی کو کہتے ہیں ثواب جاریہ۔ تو محترم سامعین اکرام، آپ بھی کوشش کیجئے اپنے مال کو اچھی جگہ خرچ کرنے کی، اور اچھی جگہ خرچ کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بدلہ عطا فرمائے گا، گرچہ دنیا میں نہ عطا فرمائے آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اور مال ہمیشہ حلال کمانے کی کوشش کریں، حرام سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہمارا مال حلال ہوگا یقیناً وہ اچھی جگہ ہی خرچ ہوگا، اور ہمارے مال میں کچھ ناجائز یا حرام ہوگا تو ہمارا مال جو صحیح والا بھی ہوگا وہ بھی اس کے ذریعے خراب ہو جائے گا۔ تو محترم سامعین اکرام، ہماری چھوٹی سی نصیحت ضرور یاد رکھیے گا، ہمارا مال اچھا ہوگا تو ہمارا مال خرچ بھی اچھی جگہ ہوگا، اور ہمارا مال اچھا نہیں ہوگا تو شاید خرچ بھی اچھی جگہ نہیں ہوگا۔ تو مال زیادہ سے زیادہ کمائیے، محنت کریے، اور اپنے حوصلے اور جذبے کو مستحکم کرتے ہوئے اس کو مضبوط بنائیے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل رکھیے، وہ ہر شے پر قادر ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی نیت میں خلوص شامل ہوگا تو یقینا اللہ رب العزت آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو ہمارا کتنا بھی بڑا کام ہو اور کتنا ہی مشکل کام ہو اس کو بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اس کو پورا ہوتے ہوئے تاخیر نہیں ہوتی۔ جب ہم ارادے فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کو پورا فرما دیتا ہے، بس ہماری نیت میں خلوص ہونا چاہیے، ہماری نیت میں للہیت شامل ہونا چاہیے، اور ہمارا جو بھی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حلال مال کمانے اور اس کو اچھی جگہ صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ العزیز اگلی کسی حکایت میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔